سلاما وظلال أخبر الأيام أنا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر سلاما وظلال أخبر. چلیے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. سورۃ الاعراف ہے اور آیت نمبر 171 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. تو آج ہمارا جو ہے عید الس پہ آیات ہے. بنی اسرائیل کے ایک اسکالر تھے باورا، بلام بن باورا. آیات کو شروع کرتے ہیں ہمارا سبق انشاءاللہ. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. چلیں ہم شروع کرتے ہیں. آیت نمبر ہماری جو ہے 171 سے لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے انشاءاللہ لفظی ترجمے سے شروع کرتے ہیں. و اور اس جب نطقنا اٹھایا ہم نے. اچھا یہ آیت تو اسکرین پہ ہے تو ہم تلاوت بھی پہلے دونوں آیت کی سن لیتے ہیں انشاءاللہ. تلاوت بھی سن لیتے ہیں. چلیں 171 172 کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. جی 171 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے شروع کرتے ہیں. و اور اس جب نطقنا اٹھایا ہم نے. نطق اٹھایا نہ ہم نے. الجبلا پہاڑ کو. فوقہم فوقا اوپر. ہم ان کے. کأنہ گویا کہ. وہ. کأنہ گویا کہ وہ. ذلتن ایک سائبان تھا. وظنوا اور ظنوا انہوں نے سمجھ لیا. انا کہ بے شک وہ یعنی کہ پہاڑ. واقع گرنے والا ہے. بہم ان پر. خضو
پکڑو، ماں جو، آتیناکم، آتینا دیا ہم نے، آتے دیا نا ہم نے، کم تمہیں، آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، پچھلی وہی آیت دکھائیں، پچھلی والی آیت دکھائیں، جی ہاں اوپر، آتے دیا ہم نے تمہیں بقوتن، سات قوت کے، بی سات قوتن قوت کے، سات قوت کے، وذکرو اور اذکرو یاد کرو، وذکرو اور یاد کرو، ماں جو، فی ہی، فی میں ہی، فی ہی اس میں ہے، لعلکم، لعل تاکہ، تم تتقون تم متقی بن جاؤ۔ اب رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، پھر آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اسکرین پہ، رننگ ٹرانسلیشن، ہاں، انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا نعمتیں ان پہ بھیجی تھی اور کتنا کرم کیا تھا، لیکن وہ ہر وقت نافرمانی کرتے تھے اور تورات کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب نہیں مانو گے تو یہ کوہ طور جو ہے تم پر گرا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات اس آیت میں بتا رہے ہیں، بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب اٹھایا ہم نے کس کو، الجبلہ پہاڑ کو، کس پر، فوقہم ان پر، کن پر، بنی اسرائیل کے اوپر، کس طرح اٹھایا پہاڑ کو، کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا کہ وہ ایک سائبان تھا، جیسے کہ ان کے اوپر ایک سائبان کی طرح اللہ نے پہاڑ کو اٹھا دیا۔ پھر کیا ہوا، وَظَنُّوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، کیا سمجھا، انہو کہ بے شک وہ واقع گرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نہیں مانتے تھے، تورات پہ نہیں چلتے تھے، اس کے حکم پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اگر تم نہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کہیں ہمارے اوپر گر نہ جائے، تو انہوں نے وہ پہاڑ کو اس طرح اٹھایا کہ جیسے کہ وہ ایک سائبان ہے، ظاہر کوئی چیز آپ کے اوپر ہوگی تو ایک سایہ سا ہو جائے گا نا، ایک سائبان سا، اور انہیں لگا، وہ سمجھ گئے کہ اب یہ ہم پہ گرنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے، واقع بہم، ان پر گرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اٹھا کے فرمایا، کیا فرمایا، خذو، پکڑو، خذو پکڑو، ما آتیناکم، جو کچھ تمہیں دیا گیا، یعنی جو کچھ تعلیمات ہیں تورات کی، اس کو کیسے پکڑو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، اور کیا کرو، وذکروا ما فیہ، اور جو اس میں جو کچھ بھی ہے اس کو یاد کرو، اس کو پڑھو، سمجھو، یاد کرو، عمل کی کرو، جو کچھ اس میں تورات میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہی چیز ہمارے لیے بھی ہے، وہ ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ایک سرا آسمان پہ اللہ کے پاس ہے اور ایک سرا دنیا میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو پڑھنا ہے، اس پہ چلنا ہے، عمل کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس کو پہنچانا ہے، تو کیا ہوگا اس سے، تم تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور تم اس کے لیے مطلب پرہیزگار بن جاؤ، ایسے کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے۔ وہ وقت بھی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ گزرا ہوتا ہے اس کو یاد کرنا ہوتا ہے، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کر لو، یاد رکھو، جو احکام اس میں ہے اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ اب یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لائے تھے، پیچھے آپ پڑھ چکے تھے نا، اور اس کے احکام ان کو سنائے، تو انہوں نے پھر حسب عادت ان پر عمل کرنے سے انکار اور اعراض کیا۔ آپ کو پتہ ہے ان کی عادت ہی تھی ہر بات کو نافرمانی کرنا، تو جب انہوں نے تورات کو ماننے سے انکار کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا کہ تم پر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ تو جب یہ کہا تو وہ ڈر گئے، اس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع جبل کا یہ واقعہ ان کے مطالبے پر پیش آیا۔ اب مفسرین کچھ کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے مطالبہ کیا تھا، جب انہوں نے کہا کہ ہم تورات پر عمل اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہمارے اوپر کر کے دکھائے،
ٹھیک ہے. لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ صحیح ہے کہ جب وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ ان کے اوپر سائے کی طرح صاحبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا اور کہا کہ فرمایا کہ اب تم نہیں مانو گے تو یہ تم پر واقع ہو جانے والا ہے, تم پر گر جانے والا ہے, تو اس کو تاکہ وہ اس کو مانے. تو یہ چیز ہمیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کس سے, بنی اسرائیل سے, اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو, بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. کس سے بچ سکو؟ آگ کے عذاب سے بچ سکو, تاکہ تم پرہیزگار بن سکو, متقی بن سکو. یہ بات اس میں کہی گئی. اور جیسے ایک بچہ پڑھ لکھ نہیں رہا ہوتا تو ماں کیا کہتی ہے کہ ابھی میں ایک لگاؤں گی, یا کوئی نہ کوئی سزا گھر میں مقرر کی ہوئی ہوتی ہے نا کہ تمہیں روم سے باہر کر دوں گی, تم باہر کھڑے ہو جانا مختلف. تو وہ کیا ہوتا ہے, ایک دھمکی دیتے ہیں نا بچوں کو بھی ہم کہ یہ نہیں کرو گے تو تمہیں یہ نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مانتے ہو ورنہ یہ پہاڑ تم پہ گر پڑے گا, ان کے اوپر جو ہے کوہ طور کو ان کے اوپر صاحبان کی طرح لا کر کھڑا کر دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت 172 پہ دوبارہ سے دونوں کی تفسیر کر لیں گے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اور اس جب اخذا لیا رب کا آپ کے رب نے, من بنی آدمہ بنی آدم سے, من ظہورہم من سے ظہوری, زہرن کی جمع, ہم ان کی, من ظہورہم ان کی پشتوں سے ان کی پیٹھوں سے, ذریتہم ذریت اولاد, ہم ان کی ذریتہم ان کی اولاد کو, واشہدہم و اور اشہدہ گواہ بنایا. کلمہ شہادت بھی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ میں گواہی دیتی ہوں, اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. و اور اشہدہ گواہ بنایا, ہم ان کو, و اشہدہم اور گواہ بنایا ان کو, اللہ پر, انفسہم انفس نفس کی جمع, ہم ان کے, اللہ انفسہم ان کی نفسوں پر. یہ عہد الست کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو, تمام ارواح کو جمع کیا تھا اور وعدہ لیا تھا. الستو فرمایا, الستو کیا نہیں ہوں میں, بی ربکم رب تمہارا, قالو انہوں نے کہا, سب نے یک زبان ہو کر کہا, بلا کیوں نہیں, شہدنا شہید گواہی دی, نہ ہم نے, شہید نہ گواہی دی ہم نے, ان تاکہ نہ, تقولو تم کہو, یوم القیامتی قیامت کے دن, انا بے شک ہم, یہ انا الف کے بغیر تھا, پھر نون الف نہ تھا تو وہ شد آ گیا تو جڑ گیا, انا بے شک ہم, انا بے شک نہ ہم, انا بے شک ہم, کننا تھے ہم, کن سب کو پتا ہے نا, کن پھر نہ, کننا تھے ہم, ان ہاذا اس سے, غافلین غافل, غافلون کی جمع غافلین. ٹھیک ہے, تو اب رواں ترجمہ دیکھ کے پھر ہم آتے ہیں آیت کی طرف انشاءاللہ. اچھا, اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت, لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. انہوں نے کہا, ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں, ہم اس پر گواہی دیتے ہیں, یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے. ٹھیک ہے, تو اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ, پھر تفسیر بھی کرتے ہیں. اچھا, وَإِذْ أَخَذَ, اور وہ وقت یاد کرو جب لیا, اخذا لیا, کس نے لیا, ربو کا, آپ کے رب نے. کن سے لیا, بنی آدم, بنی آدم سے, یعنی آدم کی اولاد سے. کہاں سے لیا, من ظہورہم آدم علیہ السلام کی پشتوں سے. کن سے لیا, ذریتم ان کی اولاد سے. کہ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو, ذریت کو نکالا, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا,
گواہ بنایا، ان کو انہی پر گواہ بنایا، کیا بنایا، اور انہی کے متعلق اقرار لیا، گواہ بنایا، کیا گواہ بنایا، الستو بی ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ساری ارواح نے، جتنی ارواح دنیا میں آنی ہیں، سب نے کیا جواب دیا؟ قالو، انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم سب گواہی دیتے ہیں، کیا گواہی دیتے ہیں؟ کہ آپ ہمارے رب ہیں، الستو بربکم، کیا میں تو، یہ عہد الست ہے، ٹھیک ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے سب نے یک زبان ہو کے، تمام ارواح نے، تمام روحوں نے کا فرمایا، جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیوں لیا، عہد الست کیوں لیا؟ ان تقولو، تاکہ تم کہو، یوم القیامتی، قیامت کے دن تم یہ نہ کہو، انا کننا، بے شک ہم تھے، ان ھذا غافلین، اس سے بے خبر تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ رب ہے اور رب کی عبادت کرنا ہے، تو تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ تو یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا۔ اس کی تفصیل ایک حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ اسکرین پہ دیکھیں، عرفہ والے دن آپ سے نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نعمان یعنی عرفہ مقام میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ یعنی اولاد سے پختہ عہد لیا، ان کی کمر سے، آدم علیہ السلام کی کمر سے اس ساری اولاد کو نکالا جو اس نے پیدا کرنی تھی، پھر اس کو چونٹیوں کی طرح ان کے سامنے پھیلا دیا، اللہ چاہے تو ہمیں چونٹیاں بنا دے، کچھ بھی بنا دے، تو ارواح کو چونٹیاں بنا دی، جتنی دنیا میں روحیں آنی تھی تو ان کو چونٹیوں کے طرح ان کے سامنے پھیلا دیا، پھر ان سے آمنے سامنے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے اور کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے، تمام ارواح نے جو چونٹی کی شکل میں تھی، جواب دیا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے روز یہ کہہ دو کہ ہم اس سے غافل تھے، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ رب کی عبادت کرنی ہے اور رب ہمارا رب ہے، یا یہ کہہ دو کہ ہمارے آباء و اجداد ہم سے پہلے شرک کر چکے تھے، کیونکہ لوگوں نے شرک بھی کیا نا آباء و اجداد نے، اور ان کے بعد ان کی اولاد تھے، پس کیا تو ہم کو اس کرتوت کی وجہ سے ہلاک کرے گا؟ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے تھے، تو ظاہر ہے جو والدین کرتے تھے ہم نے بھی وہ کیا، تو کیا آپ ہم کو اس کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو باطل پرست لوگوں نے کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ عالم ڈر کہلاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا تھا نا، تو یہ عالم ڈر کہلاتا ہے، تو جس سے اچھا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہرحال اللہ کی ربوبیت کی یہ گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیت ہے، ہماری فطرت میں یہ بات ہے کہ اللہ جو ہے ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، بہرحال اللہ کی ربوبیت کی یہ گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیت ہے۔ اسی مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ہر بچہ، حدیث آپ دیکھیں، ہر بچہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر ہوتا ہے، کیونکہ ہماری فطرت میں یہ چیز ودیت ہے کہ رب ہے، کیونکہ ہم نے عہد الست لیا ہے کہ جی بلا، ہم شہیدنا، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسی جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، کیا تم نے انہیں ناک کان کٹا ہوا کوئی بچہ دیکھا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم، اللہ کی اس فطرت کی اتباع کرو جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ کی بنائی فطرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی چیز بتائی گئی اس آیت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو، ایک اور دیکھیں حدیث اسکرین پہ، میں نے اپنے تمام بندوں کو یکسو دین حنیف پر پیدا کیا ہے، ان کے پاس شیطان آئے اور انہوں نے ان کو گمراہی میں لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حنیف، اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا ہے، پس شیطان ان کو ان کے دین فطری سے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہ فطرت یا دین فطرت، یہی رب کی توحید اور اس کی نازل کردہ شریعت ہے جو اب اسلام کی صورت میں محفوظ ہے، اب اسلام کی صورت میں سب کچھ محفوظ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ حماد بن سلمہ کی کہتے ہیں میں نے حماد بن سلمہ کو سنا
کون کہتے ہیں؟ حجاج بن منہال فرماتے ہیں کہ میں نے حماد بن سلمہ کو کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کی تفسیر کرتے سنا۔ آپ نے کہا ہمارے نزدیک اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ نے ان سے اسی وقت لے لیا تھا جب وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے۔ اللہ نے ان سے پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب معبود نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں، ضرور ہیں، آپ ہمارے معبود ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت 171 کو پھر سے، اسی طرح کی آیت ورفعنا فوقہم الطور، یعنی ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کیا، اسے فرشتے اٹھا لائے تھے۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں ارض مقدس بیت المقدس کی طرف لے چلے اور غصہ اتر جانے کے بعد تختیاں اٹھا لی اور ان میں جو حکم احکام تھے وہ انہیں سنائے تو انہیں وہ سخت معلوم ہے اور تسلیم اور تعمیل سے صاف انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں پر لا کھڑا دیا۔ یہ نسائی میں مروی ہے کہ جب کلیم اللہ علیہ صلوات اللہ نے ان سے فرمایا کہ لو اللہ کی، ان سے کیا فرمایا کہ لو اللہ کی کتاب کے احکام قبول کر لو، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں سناؤ اس میں کیا احکام ہے، اگر آسان ہوئے تو ہم منظور کر لیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کے اصرار پر بھی یہ لوگ یہی کہتے رہے، آخر اسی وقت اللہ کے حکم سے پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے سروں پر معلق کھڑا ہو گیا اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بولو اب مانتے ہو یا اللہ تم پر پہاڑ گرا کر تمہیں فنا کر دے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ کیسی قوم ہے کہ مان کے نہیں دیتی تھی، ان پہ پہاڑ اٹھا دیا گیا کہ اب مانتے ہو کہ نہیں ورنہ تم پہ پہاڑ گرا دیا جائے گا۔ اسی وقت یہ سب کے سب مارے ڈر کے سجدے میں گر پڑے، لیکن بائیں آنکھ سجدے میں تھی اور دائیں سے اوپر دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہاڑ گرنا پڑے۔ چنانچہ یہودیوں میں اب تک سجدے کا طریقہ یہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سجدے نے ہم پر سے عذاب الہی دور کر دیا ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو کھولا تو ان میں کتاب تھی جسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ اسی وقت تمام پہاڑ، درخت، پتھر سب کانپ اٹھے۔ آج بھی یہودی تلاوت تورات کے وقت کانپ اٹھتے ہیں اور ان کے سر جھک جاتے ہیں۔ پھر آیت 172 کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روح نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مانا۔ اولاد آدم سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلیں ان کی پیٹھوں سے روز اول میں نکالی، پھر ان سب سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ رب، خالق، مالک، معبود صرف وہی ہے۔ رب کا مالک معنی بھی سب کو پتہ ہے نا، خالق، مالک، مدبر، تو خالق، مالک، معبود صرف وہی ہے۔ اسی فطرت پر پھر دنیا میں ان سب کو ان کے وقت پر اس نے پیدا کیا۔ اب سب اپنے اپنے وقت پہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں، یہی وہ فطرت ہے جس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دین پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ بکری کا بچہ سالم پیدا ہوتا ہے لیکن پھر لوگ اس کے کان کاٹ دیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو موحد و مخلص پیدا کیا، پھر شیطان نے آ کر انہیں ان کے سچے دین سے بہکا کر میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دی۔ اب آیت نمبر ہم 174 کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث قدسی کیا ہے۔ حدیث قدسی ابھی آپ نے پڑھا نا کہ حدیث قدسی ہے، تو علوم الحدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہو، راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہو، قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ حدیث قدسی کی ایک اور تعریف، حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب جیسے آپ نیچے دیکھیں جو ایروز دیے ہوئے، جیسے آپ بخاری کی حدیث پڑھ رہی ہیں یا صحیح مسلم کوئی بھی کتاب کی حدیث پڑھی، جیسے لیٹ سے البخاری کی، تو اب راوی میں کون کون ہوں گے؟ تبع تابعی ہوں گے، تابعی ہوں گے، صحابی ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کس نے لیا؟ صحابی نے، صحابی تو اس وقت موجود تھے۔ پھر صحابی سے کہ کون لیں گے؟ تابعی لیں گے، یعنی صحابی کے بعد کون تھے؟ تابعی آئے، ٹھیک ہے، صحابہ کے بعد تابعی تھے، پھر تابعی کے بعد ان سے سیکھنے والے تبع تابعین، تو یہ سارے راوی ہو گئے۔ لیکن جو قول ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو جا کے دیکھیں، اور ابھی آپ کے سامنے یہ حدیث قدسی بھی رکھی گئی تھی، وہ دکھا دیں ذرا حدیث قدسی اسکرین پہ۔
ہاں یہ حدیث قدسی دیکھیں، عباس بن عمار رضی اللہ عنہ سے مروی ایک صحابی روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں کہا کہ بے شک میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا، تو یہ حدیث قدسی ہے. ٹھیک ہے، چلے اب ہم آیت وہ کرتے ہیں، ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 173 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. او یا تقولو تم کہو انما بے شک اشرکا شرک کیا تھا آباؤنا آبا ہمارے آبا و اجداد آبا و اجداد نہ ہمارے آباؤنا ہمارے آبا و اجداد نے من قبل اس سے پہلے وکننا اور کننا تھے ہم ذریتن اولاد روجنی من بعدہم ان کے بعد والوں کی افتہلکنا کیا پس تو اہلکو ہلاک کرتا ہے نہ ہمیں. کتنے سارے اس میں ورڈز ہیں، یعنی ایک ایک حروف تہجی کے بھی معنی ہوتے ہیں، یعنی عربی زبان کو کتنی وسعت ہے نا، اسی لیے قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا. افتہلکنا کیا پس تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بما بوجہ اس کے جو فعلا کیا المبتلون غلط کاروں نے، مبتل کی جمع. تو اب ہم رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. یا یہ نہ کہنے لوگوں کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا. تو اب یہ ہے کہ اس کا آیت کی طرف آتے ہیں. تو یہی چیز پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ ہم نے اس لیے عہد الست لے لیا کہ الست بی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو سب نے جو چونٹیوں کی شکل میں تھی سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ بلا کیوں نہیں. ٹھیک ہے، تو آیت میں کیا ہے کہ او تقولو اور یا تم یہ نہ کہو تم او تقولو انما اشرکا آباؤنا، اور یعنی یا یوں کہہ کے کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا من قبل اس سے پہلے وکننا ذریتن اور ہم تو ان کی نسل ہم تو بعد میں آئے، ہم تو ان کی ذریت میں سے تھے. تو ہمارے بڑوں نے کیا، ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے ہوئے. تو افتہلکنا بما فعل المبتلون، تو ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا، کیونکہ ہم نے تو ان کو دیکھا تھا، ہمارے آبا و اجداد کو دیکھا تھا. تو ہم نے وہ جو مبتلون تھے جو غلط کار تھے، ہم نے تو جو اپنے والدین کو دیکھا وہ ہم نے کیا، تو کیا اس کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی اور ان آیتوں میں بتا دیا کہ ہم عہد الست لے چکے ہیں، اور سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا کہ بلا شہیدنا کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تاکہ تم بعد میں نہ کہہ سکو کہ ہمارے اب آبا و اجداد جو ہے شرک کرتے تھے تو ہم نے ان کی دیکھا دیکھی شرک کی. ٹھیک ہے، پھر آیت نمبر 174 اور لفظی ترجمہ اور کذالکا اسی طرح نفصلو ہم فصلو کھول کر بیان کرتے ہیں، نفصلو ہم کھول کر بیان کرتے ہیں الآیاتی آیتن کی جمع ولعلہم اور لعل تاکہ ہم وہ ولعلہم اور تاکہ وہ یرجعون وہ رجوع کر لیں. رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ. اور ہم اسی طرح دیکھو اسی طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں، یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، پلٹ آئیں. یعنی آیت کی طرف آتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں؟ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ باز آ جائیں، جو کچھ وہ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے ہیں، تو وہ رجوع کر لیں، وہ یرجعون رجوع کر لیں، یا وہ باز آ جائیں. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف آ جائیں. اور نفصلو کھول کر بیان کرتے ہیں. واقعی آپ قرآن کی آیت کو دیکھیں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کی ہوئی ہے، ساری چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عملی نمونہ تھے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو فرماتی کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ تو چلتا پھرتا قرآن ہے. اور اللہ نے بھی کہا کہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے بلند درجے پہ ہیں.
تو ہم دیکھتے ہیں آیت 173 174 کے قبیلہ بنو سعد کے ایک صحابی حضرت اسود بن سری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 غزوے کیے. غزوہ جو ہوتا ہے نا وہ جنگ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے، اور سریہ جو ہوتا ہے وہ جنگیں ہوتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے اور صحابہ کو بھیجا تھا. تو فرماتے ہیں یہ ایک صحابی حضرت اسود بن سری کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 غزوے کیے. لوگوں نے لڑنے والے کفار کے قتل کے بعد ان کے بچوں کو بھی پکڑ لیا. آپ کو پتا ہے نا ہمارے دین میں جنگوں میں منع ہے کہ بچوں اور عورتوں کو نہیں ہاتھ لگائیں گے. تو کفار کے قتل کے بعد ان کے بچوں کو بھی پکڑ لیا. جب آپ کو اس کا علم ہوا تو کہ مسلمانوں نے کفار کے بچوں کو پکڑ لیا تو آپ بہت ناراض ہوئے. فرمایا لوگ ان بچوں کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ کسی نے کہا حضور وہ بھی تو مشرکوں کے ہی بچے ہیں. فرمایا سنو تم میں سے بہتر لوگ مشرکین کی اولاد میں ہے. یعنی ہم بھی تو، یعنی اس وقت جو مسلمان ہوئے تھے وہ بھی تو مشرکین کی اولاد میں سے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ تم میں سے تو بیشتر لوگ مشرکین کی اولاد میں سے ہیں. پہلے تمہارے آبا و اجداد بھی تو مشرک تھے. یاد رکھو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر زبان چلنے پر اس کے ماں باپ یہودیت یا نصرانیت کی تعلیم دینے لگتے ہیں. اس کے راوی حضرت حسن فرماتے ہیں اسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اللہ نے اولاد آدم سے اپنی توحید کا اقرار لیا. ابن جریر اس اقرار کے بارے میں کئی ایک حدیث مروی ہے. مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن دوزخی سے کہا جائے گا، اسکرین پہ دیکھیں حدیث، اگر تمام دنیا تیری ہو تو کیا تو خوش ہے کہ اسے اپنے فدیے میں دے کر میرے عذابوں سے آج بچ جائے؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو اس سے بہت ہی ہلکے درجے کی چیز تجھ سے طلب کی تھی اور اس کا وعدہ بھی تجھ سے لے لیا تھا کہ میرے سوا تو کسی اور کی عبادت نہ کرے، لیکن تو اسے توڑے بغیر نہ رہا اور دوسرے کو میرا شریک عبادت بنا لیا. یہ حدیث اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت کافر کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اچھا یہ بتا کہ اگر تجھے زمین بھر سونا دے دیا جائے تو کیا اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کا فدیہ دے دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں اے میرے پروردگار. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تجھ سے اس سے آسان تر کا مطالبہ کیا گیا تھا لیکن تو نے اس کو بھی پورا نہ کیا. کیا کہا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایمان لے آؤ. مسند میں ہے کہ نعمان نامی میدان میں اللہ تعالیٰ نے پشت آدم میں سے عرفہ کے دن ان کی تمام اولاد ظاہر فرمائی، سب کو اس کے سامنے پھیلا دیا اور فرمایا کہ میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہم گواہ ہیں. پھر آپ نے مبتلون تک آیت تلاوت فرمائی. یہ روایت موقوف ہے. تو ابھی ہم اسکرین پہ موقوف حدیث بھی پڑھ لیں گے، ذرا تفسیر پڑھی ہو. ابن عباس سے مروی ہے واللہ عالم اس وقت لوگ چونٹیوں کی طرح تھے اور طرز زمین پر تھے. حضرت دہاق بن مزاحم کے 6 دن کی عمر کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا جابر اسے دفن کر کے اس کا منہ کفن سے کھول دینا اور گرا بھی کھول دینا کیونکہ میرا یہ بچہ بٹھا دیا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا. جابر رضی اللہ نے حکم کی بجاوری کی. پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے بچے سے کیا سوال ہوگا اور کون سوال کرے گا؟ فرمایا اس میثاق کے بارے میں جو عہد الست ہے نا، جو صلب آدم سے لیا گیا ہے، سوال کیا جائے گا. میں نے پوچھا وہ میثاق کیا ہے؟ فرمایا میں نے حضرت ابن عباس سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو جتنے انسان قیامت تک پیدا ہونے والے سب کی روحیں آ گئی. اللہ نے ان سے عہد و پیمان لیا کہ وہ اسی کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے. خود ان کے رزق کا کفیل بنا، پھر انہیں صلب آدم میں لوٹا دیا. پس یہ سب قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے. جس نے اس وعدے کو پورا کیا اور اپنی زندگی میں اس پر قائم رہا اور اسے وہ وعدہ نفع دے گا، اور جس نے اپنی زندگی میں اس کی خلاف ورزی کی، عہد الست کو نہ مانا، اللہ کے سوا کسی اور کو مانا، اسے پہلے کا وعدہ کچھ فائدہ نہ دے گا. اور جو بچپن میں ہی مر گیا وہ میثاق اول پر اور فطرت پر مرا. ان آثار سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے. اچھا جو یہ بتایا گیا عہد الست تو اوپر والی حدیث موقوف ہے اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بنی آدم کی پیٹھ سے
فرماتے ہیں کہ بنی آدم کی پیٹھ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلیں ایسے نکالی جیسے کنگھی بالوں میں سے نکلتی ہیں، ان سے اپنی ربوبیت کا سوال کیا، انہوں نے اقرار کیا، فرشتوں نے شہادت دی، اس لیے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اس سے حضرت غفلت کا بہانہ نہ کریں کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو غافلین تھے، اور وہ جو مبتلون جو ہیں، غلط کار لوگ ہیں، ہماری جو آبا و اجداد تھے وہ چلتے رہے، شرک کرتے رہے، تو ہمیں ان کی وجہ سے سزا دے گا۔ تو ایسی کوئی بات کوئی نہ کر سکے قیامت کے روز۔ اگر جس نے اللہ کو نہیں مانا ہوگا اور دوزخ میں جا رہا ہوگا تو وہ قیامت کے دن اس غفلت کا بہانہ نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، تو آپ نے میرے سنتے ہوئے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنے دائنے ہاتھ سے ان کی پیٹھ کو چھوا، اس سے اولاد نکالی، فرمایا میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمیوں کے اعمال کریں گے۔ تو آپ سے سوال ہوا کہ پھر عمل کس گنتی میں؟ اگر پہلے سے ہی معلوم ہے کہ جہنمیوں کے اعمال کریں گے تو پھر عمل کس گنتی میں؟ تو آپ نے فرمایا جو جنتی ہیں ان سے مرتے دم تک جنتیوں کے اعمال ہی سرزد ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، ہاں جو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے وہی اعمال سرزد ہوں گے، انہی پر مرے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ اور چونکہ اللہ کے، میری بہنوں، اللہ کے روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ کون کیا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، وہ تو لطیف الخبیر۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو نکال کر ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر حضرت آدم کے سامنے پیش کیا، ٹھیک ہے، حضرت آدم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک کے ماتھے کی چمک حضرت آدم کو بہت اچھی لگی۔ تو اب یہ ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے آدم سے کہا ان میں سے جسے چاہو پسند کر لو۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے دایاں ہاتھ کو پسند کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے رب کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہاتھ ہیں اور برکت والے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر اس نے مٹھی کھولی تو اس میں آدم اور آدم کی ذریت تھی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سب تیری اولاد ہیں، اور ہر ایک کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھی ہوئی ہے۔ ان میں ایک سب سے زیادہ روشن چہرے والا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے علیہ السلام، میں نے اس کی عمر 40 سال لکھ دی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس کی عمر بڑھا دیجئے۔ ماں باپ تو بچوں کے لیے بہت حریص ہوتے ہیں نا، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کی عمر بڑھا دیجئے۔ اللہ نے کہا یہ عمر تو اس کی لکھی جا چکی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں اپنی عمر میں سے 60 سال اسے دے دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا تم اور وہ جانو۔ ملک الموت ان کے پاس آئے تو آدم علیہ السلام نے ان سے کہا آپ تو جلدی آ گئے، میری عمر تو 1000 برس لکھی گئی ہے۔ ملک الموت نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن آپ نے تو اپنی زندگی کے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے علیہ السلام دے دیے تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو اس انکار کا نتیجہ اور اثر ہے کہ ان کی اولاد عظما جی آپ ایسا کریں کہ انمیوٹ کر دیں سب کو، میوٹ کر دیں، وہ کوئی بہن ہماری بھول گئی، اتنا اچھا ٹاپک چل رہا ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے اسی انکار کے نتیجے اور اثر ہے کہ ان کی اولاد بھی انکار کرنے لگ گئی۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولنے لگی۔ بھول اور نسیان ہم میں بھی ہے نا، بھول جاتے ہیں۔ اسی دن سے حکم دیا گیا کہ ساری باتیں لکھ لی جایا کرے، گواہ بنا لیا جایا کریں۔ اچھا اور کہاں حکم ہے؟ قرآن میں کہاں حکم ہے کہ لکھ دی جائے چیزیں؟ لکھو، املا کراؤ، لکھو، کوئی ڈیل سائن کرو بزنس کی یا کوئی بات چیت کچھ بھی کرو تو کوئی بتائے گا کر کے؟ سورۃ البقرہ میں ہے لیکن آیت نمبر یاد جی جزاک اللہ خیر، سورۃ البقرہ میں ہے، اس کو آیت دین کہتے ہیں سورۃ البقرہ کے آخر میں، اور یاد رکھ لیں آیت دین، ٹھیک ہے، آیت دین، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ اچھا امام ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح لکھتے ہیں، اور روایت میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی ان میں جزامی ہے، کوئی کوڑی ہے، کوئی اندھا ہے، ظاہر اس طرح کے لوگ ہیں نا ہم انسانوں میں، کوئی بیمار ہے، تو پوچھا کہ یا اللہ اس میں کیا مصلحت ہے؟ فرمایا
کہ یہ میرا شکر ادا کیا جائے. جب کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہم شکر ادا کرتے ہیں نا, کہ فلاں کسی کو ہم دیکھتے ہیں اندھا ہے, بہرا ہے, گونگا ہے, اللہ نہ کرے کوڑی ہے, برس کا داغ ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ, اور دعا بھی ہے نا کہ اگر کسی کو دیکھو کہ جو ایسے مرض میں مبتلا ہے تو اس کے لیے دعا بھی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دکھا دوں گی. تو پھر شکر آتا ہے نا, شکر گزاری آتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہتر بنایا اس سے. حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا اللہ, ان میں زیادہ روشن اور نورانی چہرے والے کون ہے؟ فرمایا یہ انبیاء ہے, یعنی وہ روشن اور نورانی چہرے والے ہوں گے. کون؟ انبیاء. کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ ہمارا ذاتی عمل ہے یا کہ فیصل شدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو ان کی پیٹھوں سے نکالا, انہیں گواہ بنایا, پھر اپنی دونوں مٹھیوں میں لے لیا اور فرمایا یہ جنتی ہیں, یہ جہنمی ہیں. پس اہل جنت پر تو نیک کام آسان ہوتے ہیں اور دوزخیوں پر برے کام آسان ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور قضیہ ختم کیا تو جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والا ہے انہیں اپنی داہنی مٹھی میں لے لیا اور بائیں والوں کو بائیں مٹھی میں لے لیا. پھر فرمایا اے دائیں طرف والو, انہوں نے کہا لبیکا و سعدیکا. فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں. پھر سب کو ملا دیا, یعنی دائیں بائیں دونوں کو ملا دیا. کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ کیا فرمایا اس لیے کہ ان کے لیے اور اعمال ہے جنہیں یہ کرنے والے ہیں, یہ تو صرف اس لیے کہلوایا گیا کہ انہیں یہ عذر نہ رہے کہ ہم اس سے غافل تھے. پھر سب کو صلب آدم میں لوٹا دیا. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں اس میدان میں اس دن سب کو جمع کیا, صورتیں دی, بولنے کی طاقت دی, پھر عہد و میثاق لیا, الستو بربکم, اور اپنے رب ہونے پر خود انہیں گواہ بنایا, اور ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں اور حضرت آدم علیہ السلام کو گواہ کیا کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں علم نہ تھا. جان لو میرے سوا کوئی اور معبود نہیں, نہ میرے سوا کوئی اور مربی ہے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. میں اپنے رسولوں کو بھیجوں گا جو تمہیں یہ وعدہ یاد دلائیں گے, اور رسول میری بہنوں آتے رہے, ہر قوم میں رسول آئے, کتنے سارے رسول آئے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یونس علیہ السلام. آپ قرآن میں پڑھ چکی ہیں. قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر ہے اور باقی سب کا نہیں ہے, لیکن 1,24,000 پیغمبر آئے. تو وہ بھیجوں گا جو تمہیں وہ وعدہ یاد دلائیں گے, میں اپنی کتابوں میں اتاروں گا تاکہ تمہیں یہ عہد و میثاق یاد دلاتی رہیں. سب نے جواب میں کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا معبود ہے, تیرے سوا ہمارا کوئی مربی نہیں. پس سب سے اطاعت کا وعدہ لیا. اب جو آدم علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو امیر, غریب اور اس کے سوا مختلف قسم کے لوگوں پر نظر پڑی, تو آپ کہنے لگے کیا اچھا ہوتا کہ سب برابر ایک ہی حالت کے ہوتے. ہم بھی حریص ہوتے نا, بچوں کی شادی ہوتی ہے, کسی کی اولاد نہیں ہے, کوئی پیسے زیادہ کما رہا ہوتا ہے, کوئی علم میں زیادہ ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں اللہ میرے فلاں بچے کو بھی اولاد ہوتی, میرے فلاں بچے. پہلے تو انہوں نے کہا داؤد علیہ السلام کی عمر کر دیں, ٹھیک ہے, عمر بڑھا دیں. اب وہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ سب ایک برابر ہی ہوتے. دیکھیں یہ ہوتے والدین. تو جواب ملا یہ اس لیے ہے کہ ہر شخص میری شکر گزاری کرے. میں شکر گزاری پہ سمجھا چکی ہوں کہ اگر ایک چیز نہیں ہوتی ہے تو دوسرے کو ہم دیکھتے ہیں, دوسرے کے پاس وہ چیز نہیں ہمارے پاس ہوتی ہے, تو ہمیں شکر گزاری آتی. آپ نے دیکھا کہ ان میں اللہ کے پیغمبر بھی ہیں, ان سے پھر علیحدہ ایک اور میثاق لیا گیا. اب پیغمبروں سے علیحدہ میثاق لیا گیا جس کا بیان آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ آخر تک میں ہے. اسی عام میثاق کا بیان آیت فطرت اللہ میں ہے. اسی لیے فرمان ہے, کیا فرمان ہے, ھذا نذیر من النذر الاولی, اسی کا بیان اس آیت میں ہے. وما وجدنا لأکثرهم من احد, مسند احمد وغیرہ میں یہ سب ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جن دو حدیث میں وہ دونوں مرفوع نہیں ہیں بلکہ موقوف ہے. تفسیر ختم ہوتی تو مرفوع اور موقوف کی بھی تعریف دیکھ لیتے ہیں. آج تو علوم الحدیث آپ سب ماشاءاللہ ساری حدیث مبارک کے متعلق پڑھ رہی علوم الحدیث. اسی لیے سلف و خلف میں اس بات کے قائل گزرے ہیں کہ اس سے مراد فطرت پر پیدا کرنا ہے, جیسے کہ مرفوع اور صحیح حدیث میں وارد ہے. یہی وجہ ہے کہ من بنی آدم من ظہورہم کہا, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کی پیٹھ سے نکالا, آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد فطرت ربانی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے, اور وہ فطرت توحید باری تعالیٰ ہے. اسی لیے فرماتا ہے
کہ یہ اس لیے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم توحید سے غافل تھے، اور یہ بھی نہ کہہ سکو کہ شرک تو ہمارے اگلے باپ داداؤں نے کیا تھا، ان کی اس ایجاد کردہ گناہ پر ہمیں سزا کیوں؟ پھر تفصیل وار آیات کے بیان فرمانے کا راز ظاہر کیا کہ اس کو سن کر برائیوں سے باز آ جانا ممکن ہو جاتا ہے۔ اب عہد الست پہ میری بہنوں بہت لمبی ہم نے تفسیر کری، اس سے پہلے بھی کسی صورت کسی آیت میں آیا تھا تو اتنی لمبی ہم نہیں کر پائے تھے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اب ہم مرفوع حدیث اور موقوف حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ مرفوع حدیث وہ حدیث، اچھا وہ جو ایک ہمارے پاس میں نے 173 کے لیے کہا تھا وہ اس میں آ گیا تھا نا، جو تفسیر میں آ چکا تھا۔ چلیں اب مرفوع حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ حدیث جس میں کسی قول، فعل یا تقریر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔ تو کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ البخاری پڑھ رہی ہے تو راوی کون کون ہوں گے؟ تبع تابعین ہوں گے، پھر تابعی ہوں گے، صحابی ہوں گے، قول للرسول ہوگا۔ کیسے ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے لیا وہ حدیث کو، ٹھیک ہے؟ پھر صحابی کے بعد کون سا دور تھا؟ تابعی تھے، صحابہ سے جنہوں نے لیا وہ تابعی تھے، تابعی کے بعد تبع تابعین تھے، اور پھر یہ سب راوی ہو گئے جو بخاری یا کسی بھی کتب حدیث میں آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں موقوف حدیث، وہ حدیث جس میں کسی قول، فعل یا تقریر کو صحابی کی طرف، اچھا یہ قول، فعل و تقریر کس کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے؟ حدیث تو ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جتنی آپ کو ابھی ڈیفینیشن دکھائی گئی ہیں حدیث مبارکہ کی، تو قول، فعل اور تقریر کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ حدیث جس میں کسی قول، فعل یا تقریر کو صحابی کی طرف منسوب کیا گیا ہو، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کو دیکھ لیں، جیسے تو راوی کون کون ہو گئے؟ تبع تابعین، تابعی اور صحابی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث تھی اس کو صحابی نے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ، پھر صحابی کے بعد، صحابہ کے بعد تابعین لے لیا، تابعین کے بعد تبع تابعین نے لیا، اور یہ سب راوی ہو گئے، اور پھر وہ کسی بھی کتب حدیث میں آ گئی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ تو باقاعدہ ہم کریں گے نا انشاءاللہ، علوم الحدیث شروع کریں گے انشاءاللہ، تو اس میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اچھا اب ہماری کون سی آیت آئے گی؟ آیت نمبر 175 انشاءاللہ العزیز، چلیں 175، اوکے۔ وَاتْلُو اور پڑھیے، علیہم ان پر، نبا خبر، نبا سے کوئی صورت سمجھ میں آتی ہے کسی کی؟ چلے کوئی بتائے گا عظما جی کے علاوہ؟ کون سی صورت ہے نبا سے؟ کوئی صورت یاد آتی ہے؟ کون سی صورت ہے اس نام کی؟ کوئی انمیوٹ کر کے بولے۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ سورہ نبا۔ جی جزاک اللہ خیر، سورۃ النبا، ویری گڈ، جزاک اللہ خیر، چلیں اب ہاں، تو چلیں ہم یہ پڑھتے ہیں، ہاں، وَاتْلُو اور پڑھیے، علیہم ان پر، نبا خبر، تو نبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر، الذی اس شخص کی، آتیناہو آتے دی نا ہم نے، ہو اس کو، آتیناہو دی ہم نے اس کو، آیاتنا آیات، آیت ان کی جمع، نا اپنی، آیاتنا آیات اپنی، فانسلخا پس، انسلخ وہ نکل گیا، فانسلخا پس وہ نکل گیا، منہا ان سے، کن سے؟ آیتوں سے، فَأَتْبَعَهُ پھر، اتبا پیچھے لگ گیا، ہو اس کے، فَأَتْبَعَهُ پھر پیچھے لگ گیا اس کے، الشیطانو شیطان، فکانا تو کانا وہ ہو گیا، من الغاوین من سے، الغاوین گمراہوں میں سے، ٹھیک ہے؟ اب ہم رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن، جی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں آیت کی طرف آتے ہیں۔ اب آپ سسم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ وَاتْلُو پڑھ کر سنائیے ان لوگوں کو، علیہم یعنی ان لوگوں کو پڑھ کر سنائیے، ان لوگوں کو اس شخص کا حال بتائیے، اس شخص کا حال پڑھ کر اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے، نبا خبر، الذی وہ جو کہ، اس شخص کا حال خبر پڑھ کے سنائیے، الذی جس کو، آتیناہو
دی تھی ہم نے آیاتنا ہماری آیتیں، ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا، اللہ نے اس کو آیتیں دی، فن سلخا مینا، تو وہ ان سے نکل گیا، ان آیتوں سے نکل گیا، ان آیتوں نے اس کو، اس سے فائدہ نہ اٹھایا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو کیا ہوا، اس کے پیچھے شیطان پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں بہت سی آراء ہے، بہت سے نام لیے گئے ہیں، مفسرین نے اسے کسی ایک متعین شخص سے متعلق قرار دیا ہے جسے کتاب الہی کا علم حاصل تھا، لیکن پھر وہ دنیا اور شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی تعین میں کوئی سند مروی نہیں ہے، لیکن کچھ مفسرین جو ہے سند سے بتاتے بھی ہیں، تو اور یہ عام ہے، ایسے افراد اور امت اور دور میں ہوتے رہتے ہیں، جو بھی اس صفت کا حامل ہوگا وہ اس کا مصداق قرار پائے گا کہ اللہ کی آیتیں دی جائیں، اور پھر وہ کیا کرے، پھر وہ کیا کرے کہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اور جو ہے اپنی ہوائے نفس اور جو ہے اپنے دنیا کے فائدے کے لیے اللہ کی آیتوں کو چھوڑ دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دیکھتے ہیں ان لوگوں کی عبرت کے واسطے اس شخص کا حال پڑھ کر سنایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی عبرت کے لیے ایک شخص کا حال پڑھ کے سنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ شخص کون ہے، تو بنی اسرائیل کا ایک عبرتناک قصہ مذکور ہے، جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم اور مشہور مقتدا کا علم و معرفت کے اعلیٰ معیار پر ہونے کے بعد دفتن گمراہ ہو جانے کا واقعہ اس کے اسباب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کہ وہ بنی اسرائیل کا بہت عالم تھا اور اس کو علم و معرفت حاصل تھی، اور وہ اس کے علم و معرفت کے اعلیٰ معیار پہ تھا، اور اس کے بعد دفتن گمراہ اور وہ مردود ہو گیا۔ تو یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، اس میں بہت سی عبرتیں ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے، اور مناسبت اس واقعے کی پچھلی آیتوں سے یہ ہے کہ ان میں عہد و میثاق کا ذکر تھا جو ازل میں حق تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے، اور پھر خاص خاص حالات میں خاص اقوام یہود و نصارہ وغیرہ سے لیے تھے، جو ابھی آپ نے عہد الرس کی ساری تفصیل بہت ڈیٹیل میں پڑھی ہے اور سنی ہے، اور مذکورہ آیات میں بھی اس کا بھی ذکر آیا تھا کہ عہد کرنے والوں میں بہت سے لوگ اس عہد پر قائم نہیں رہے، جیسے یہود کے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے آنے کا انتظار کرتے تھے، یہود کے جو علماء تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے واقعات نشانیاں بتائی گئی تھیں، تو وہ آپ کا انتظار کرتے تھے اور آپ کی صفات و شمائل لوگوں سے بیان کرتے تھے اور ان کی تصدیق کیا کرتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو دنیا کی ذلیل اغراض کی خاطر آپ پر ایمان لانے اور آپ کا اتباع کرنے سے وہ لوگ باز رہے، اور پھر آپ کا صفات و شمائل لوگوں کو بیان کرنا بھی چھوڑ دیا اور اس کی تصدیق کرنا بھی چھوڑ دی، جو آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ لوگ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم مقتدا کی گمراہی کا عبرتناک واقعہ کیا ہے جو اس آیت میں بتایا گیا کہ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کے سامنے یہ واقعہ پڑھ کر سنائے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، کہ یہ آپ اپنی قوم کے سامنے یہ واقعہ پڑھ کر سنائیے جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم و عارف اور مشہور پیشوا کا ایسا ہی حال عروج کے بعد تنزل اور ہدایت کے بعد گمراہی کا مذکور ہے، کہ وسیع علم اور پوری معرفت حاصل ہونے کے باوجود جب نفسانی اغراض اس پر غالب آئیں تو یہ سب علم و معرفت اور مقبولیت ختم ہو کر گمراہ اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ قرآن کریم میں اس شخص کا نام اور کوئی تسخش مذکور نہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کبھی نام نہیں لیے نا، تو وہ تو ہمیں تفاسیر سے پتہ چلتے ہیں۔ ائمہ تفسیر اور صحابہ و تابعین سے اس کے بارے میں مختلف روایتیں مذکور ہیں، جن میں زیادہ مشہور اور جمہور کے نزدیک قابل اعتماد روایت وہ ہے جو حضرت ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کی ہے کہ اس شخص کا نام بلم بن باورا ہے، ٹھیک ہے، یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم اس کو حاصل تھا، قرآن کریم میں جو اس کی صفت میں آیت ہے آپ کے سامنے، الذی آتیناہ آیاتنا، فرمایا اس سے اسی علم کی طرف اشارہ ہے۔ جب غرق کے، اب آپ دیکھیں کہاں سے اسٹوری ہے، جب غرق فرعون فتح مصر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو، جب موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی تھی، فرعون غرق ہو گیا تھا، اور مصر فتح کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے
جہاد کرنے کا حکم ملا، اور قوم جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر پہنچ گئے ہیں، اور ان کے مقابل قوم فرعون کا غرق و غارت ہونا ان کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا، تو ان کو فکر ہوئی اور جمع ہو کر بلم بن باورا کے پاس آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے نا کہ آتے ہی نہ ہو آیاتی نہ، اس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، بڑی بڑی علم و معرفت تھی، اس کے پاس بڑا علم تھا، تو وہ جمع ہو کر بلم بن باورا کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہیں، ان کے ساتھ بہت سے لشکر ہیں، اور وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے ملک سے نکال دیں۔ حالانکہ پیغمبر، میری بہنوں سب کو معلوم ہے، آپ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے، کہ پیغمبر علیہ السلام کبھی بھی ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ زمین فتح ہو اور جو ہے حکومت قائم ہو، نہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کا بول بالا کرنا، اللہ کا پیغام پہنچانا، سب کو اللہ کے دین کا بول بالا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ اور یہ ہر دفعہ یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک سے باہر نکال دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں۔ کس کو کہتے ہیں؟ بلم کو کہتے ہیں، بلم بن باورا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اللہ سے یہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کو ہمارے مقابلے سے واپس کر دیں۔ وجہ یہ تھی کہ بلم بن باورا کو اسم اعظم معلوم تھا، وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے صفاتی نام ہے، اسم اعظم ہے، ان کو پڑھ کے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جو ہے ہمارا اگلا درس جو آیتیں آ رہی ہیں نا، ابھی تو ہمارا ٹائم ختم ہے، اس کو تو میں پورا کر رہی ہوں، تو یہ یاد دہانی کے لیے کہ ضرور مس نہیں کیجیے گا، کوئی بھی درس، مجھے پتا ہے آپ لوگ مس نہیں کرتی ہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیے گا، اس میں بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے خطبات ہیں، سارے خطبے ہیں، اور جو ہے حل مشکلات کی دعا ہے، اس میں خوشخبری ہے کہ وہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرماتا ہے، اور پھر یہ اسم اعظم کے واسطے سے جو دعائیں وہ بھی ہم پڑھیں گے اگلے ہمارے درس میں، جو ساری آیتیں دعاؤں سے متعلق ہیں، تو اس کو بالکل نہ مس کیجیے گا۔ اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، اور آیت میں تو بہت کچھ ہوتا ہے سیکھنے کی باتیں، تو اسم اعظم سے بات چلی تھی تو اس لیے میں نے بتا دیا آپ کو۔ تو وجہ یہ تھی کہ بلم بن باورا کو اسم اعظم معلوم تھا، وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، بلم نے یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا واقعہ ہے، اور تورات سے اس وقت کا جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ ہے۔ بلم نے کہا افسوس ہے، تم کیسی بات کہتے ہو، اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، میں ان کے خلاف بددعا کیسے کر سکتا ہوں؟ حالانکہ ان کا مقام جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اگر میں ایسا کروں گا تو میرا دین دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں وہ سب جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، جبارین پہ حملہ ہوا ہے، اور جو ہے جبارین اس کو کہتے ہیں کہ بددعا کریں، آپ کی تو دعا قبول ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کے ان کا بڑا مقام ہے، اگر میں نے ایسا کیا تو میرا دین دنیا دونوں تباہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، سب اس کو معلوم تھا، بلم کو، ٹھیک ہے، باورا کو، تو ان لوگوں نے بے حد اصرار کیا، تو اس پر بلم نے کہا کہ اچھا میں اپنے رب سے اس معاملے میں معلوم کروں گا کہ ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اس نے اپنے معمول کے مطابق معلوم کرنے کے لیے استخارہ یا کوئی عمل کیا، خواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز ایسا نہ کرے۔ اس نے قوم کو بتلا دیا کہ مجھے بددعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تم جبارین کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ اس وقت قوم جباری نے بلم کو کوئی بڑا ہدیہ پیش کیا جو در حقیقت رشوت تھی، اس نے ہدیہ قبول کر لیا، تو پھر اس قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ اب ضرور یہ کام کر دو، اور الحاد و اسرار کی حد نہ رہی۔ بعض روایت میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ رشوت قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے بیوی بچوں کی خاطر، ان کے عیش کے خاطر لوگ جو ہے حرام کام کر لیتے ہیں، تو اس نے کام کر لیا۔ بعض روایت میں ہے اس وقت بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اسے اندھا کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اس کو مقام دیا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیں کیا ہوا، اس نے اب بدعا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بدعا کرنا شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کلمات بدعا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بدعا خود اپنی قوم جبارین کے لیے نکلے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں نکلے۔ اللہ نے کیا کیا کہ جبارین کے لیے بدعا نکلنے لگی، وہ چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بدعا کر رہے ہو۔ بلم نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے، میری زبان اس کے خلاف
اس کے خلاف پر قادر نہیں ہے. میں جو ہوں تمہارے لیے بددعا نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے لیے بددعا نہیں کر سکتا، بلکہ اب تمہارے لیے بددعا نکل رہی ہے اور میری زبان اس پہ قادر نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر بھی تباہی نازل ہوئی اور بلم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی. استغفر اللہ. اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی، اب دعا تو میری چلتی نہیں، لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں، کیونکہ رشوت تو لے چکا تھا، مال تو لے چکا تھا، جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو. اور وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو یہ تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کچھ کریں کرنے دیں، رکاوٹ نہ بنے. یہ لوگ مسافر ہیں، اپنے گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں، اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں. کون؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم. اور اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ لڑکیاں مزین آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مبغوض چیز ہے. جس قوم میں یہ ہوا اس پر ضرور قہر و عذاب نازل ہوتا ہے، وہ فاتح و کامران نہیں ہوتا. سب اس کو پتا تھا، دیکھیں سارا دین اس کو معلوم تھا بلم کو، ٹھیک ہے، لیکن اب رشوت تو لے چکا تھا، اب جو ہے وہ بنے کہتا ہے کہ لڑکیاں مزین بھیج دو. بلم کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی، جبارین کے، جن پر آپ موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کے گئے تھے. اس پر عمل کیا گیا. بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کا شکار ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو وبال سے روکا، مگر وہ باز نہ آیا اور شیطانی جال میں مبتلا ہو گیا، اور وہ اس نے حرام کام کر لیا کیونکہ عورتیں بھیجی گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پلیگ پھیلا، جس سے ایک روز میں 70,000 اسرائیلی مر گئے. یہاں تک کہ جس شخص نے برا کام کیا تھا اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر ٹانگ دیا. آپ دیکھیں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی، جیسے ہمارے یہاں بھی ہے نا کہ جو ہے 80 کوڑے جو غیر شادی شدہ ہیں، اور شادی شدہ کو 100 کوڑے اور رجم کی سزا. تو کیا ہوا کہ اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر ٹانگ دیا کہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور توبہ کی. اس وقت یہ تعاون رفع ہوا. آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں بھی پہلے دکھایا جاتا تھا جب جو ہے ایسی سزائیں دی جاتی تھی، اب پھر بہت سالوں سے بند ہو گیا. قرآن مجید کی مذکور الصدر آیت میں اس کے متعلق فرمایا، یہ آیت دیکھیں، فن سلخا منہا، کہ وہ کیا ہوا، جو آیات آتینا آیاتینا فن سلخا منہا، ہم نے اس کو آیات اپنی نشانیاں دی تھی، پس وہ نکل گیا ان سے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو علم دیا تھا، جو اس میں اعظم کا علم تھا، اور جو اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، تو وہ رشوت لے کے دنیا کی محبت میں بیوی کی محبت میں اس سے نکل گیا. یعنی ہم نے اپنی آیات، ان کا علم اور معرفت اس شخص کو عطا کیا تھا، لیکن وہ کیا ہوا کہ عطا کیا تھا لیکن وہ اس سے نکل گیا. انسلاخ، جو فنسلک جو ہے نا، انسلاخ کا لفظ اصل میں جانور کے خال کے اندر سے یا سانپ کی کیشلی کے اندر سے نکل جانے کے لیے بولا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے نا سانپ کی بھی کیشلی ہوتی ہے، اس جگہ صحیح بخاری میں آپ نے پڑھا تھا. تو انسلاخ کا لفظ اصل میں جانور کے خال کے اندر سے یا سانپ کا کیشلی کے اندر سے نکل جانے کے لیے بولا جاتا ہے. اس جگہ علم آیات کو ایک لباس یا خال کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ شخص علم و معرفت سے بالکل جدا ہو گیا. آیت فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، یعنی پھر کیا ہوا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، یعنی پیچھے لگ گیا اس کے شیطان. مطلب یہ ہے کہ جب تک علم آیات اور ذکر اللہ اس کے ساتھ تھا، شیطان کا قابو اس پر نہ چل سکتا تھا. جب وہ جاتا رہا تو شیطان اس پر قابو یافتہ ہو گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. تو میری بہنوں، یہاں ہمیں بلم کے اس واقعے سے اور ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک آیات کا علم ہو، ذکر اللہ کرتے رہیں، قرآن پاک پڑھتے رہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان کا قابو نہیں چل سکتا، شیطان ہم پر وار نہیں کر سکتا. اور جب وہ جاتا رہتا ہے، قرآن پاک کو چھوڑ دیں، آیات کو چھوڑ دیں، پڑھنا چھوڑ دیں، عمل کرنا چھوڑ دیں، صبح شام کے اذکار چھوڑ دیں، تو پھر شیطان قابو یافتہ ہو جاتا ہے. اور یہی بات یہاں بتائی گئی کہ وہ اس نے سب چھوڑ دیا، تو فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. تو مطلب یہ ہے کہ شیطان کے قابو میں آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. تو اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا ہے میری بہنوں، اور جو ہے اس سے اللہ کے ذکر سے اور آیات سے، صبح کی تلاوت جو آپ کرتی ہیں اس سے سمجھ کے پڑھنا،
وہ تفسیر سے پڑھنا، ایسے حلقے اٹینڈ کرنا، اس سے ہمیں رکنا نہیں چاہیے نا. کیا ہوا اس پہ شیطان جو ہے فعاد بہو شیطان، تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، فکانہ من الغاوین، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ہمارا ٹائم بھی ہو چکا ہے، تو کیونکہ پھر آگے کی آیات کی تفصیل لمبی ہے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم اس پہ جو ہے اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلے تلاوت سن لیتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا انشاءاللہ. تو تلاوت سنیں اور دیکھیں کہ کیا سمجھ میں آیا، پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. تلاوت بہت ضروری ہوتے کہ انسان سنیں. 171 172. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. جی یہ تلاوت کیوں سنائی گئی کہ آپ اس کو سنیے گا، شروع میں بھی ہے اینڈ میں بھی ہے، اور اپنی آپ کی بھی تلاوت اور تجوید اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. جی سسٹر عظمیٰ جی، یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہے. جی ہاں، یہ ڈاکٹر عواطف انیس کی آواز میں ہے. جی عثمیٰ جی پوچھ رہی تھی. ٹھیک ہے، چلیں پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے گمراہوں سے ہمیں ایسے راستے پہ جو ہمیں گمراہی پہ لے جائیں، شیطان کے ہتھ کندوں سے ہمیں بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو کچھ پوچھنا ہو وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. کسی کو کچھ پوچھنا ہو، ورنہ ہم پھر وینسڈے کو، آج منڈے نا، وینسڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم. جی وعلیکم. کیسی ہیں قمر بہن، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ